الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت، اس کتاب کے صفحہ نمبر 964 پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے مسند احمد جلد 3 صفحہ 61 حدیث نمبر 7455 کے حوالے سے ایک حدیث پاک لکھی، سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑا، اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا، اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس اس کے والدین نے بڑھاپے کو پا لیا اور اس کے والدین نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. تو جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، آپ پر درود پاک پڑھیں. رمضان کا مہینہ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مغفرت سے نواز دے. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیجیے، دونوں زندہ ہیں دونوں کی خدمت کیجیے، دونوں میں سے ایک زندہ ہے تو ایک کی خدمت کیجیے، اور اگر دونوں گزر چکے یا ایک گزر چکے ہیں تو ان کی قبور پر حاضری کی سعادت حاصل کریں، ان کے لیے صالح ثواب کریں، ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، اور فوت شدہ والدین کے بہت سارے حقوق ہیں وہ بجا لائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان عشرۂ مغفرت میں حاضری ہے. الحمدللہ عز وجل مولا تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے کرم فرمایا، ماہ رمضان عطا فرمایا، عشرۂ رحمت ہم سے رخصت ہو گیا. عشرۂ مغفرت کا آغاز ہے. اس عشرۂ مغفرت میں ان اعمال کا ذکر کیا جائے گا اس سلسلے میں جن سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مغفرت ہو جاتی ہے. مغفرت اس کے کرم سے ہوتی ہے، اس کے فضل سے ہوتی ہے. چنانچہ تفسیر در منصور جلد 1 صفحہ 27 حضرت علامہ مولانا جلال الدین امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا، یعنی لکھا، اللہ عز و جل اسے بخش دے گا. سبحان اللہ. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. آمین. عشرۂ مغفرت ہے تو مغفرت کا ایک بہانہ یہ بھی ہے، ایک سلسلہ یہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جب بھی تحریر لکھیں، اچھی اور جائز تحریر، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کریں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف سلاطین کو نیکی کی دعوت پر مشتمل جو مکتوبات ارسال فرمائے،
اس میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا کرتے تھے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی بڑی برکتیں ہیں. چنانچہ فیضان سنت میں باب ہے فیضان بسم اللہ، اس میں امیر علیہ سنت نقل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار اول آخر ایک مرتبہ درود پاک لکھ کر گھر میں لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت ہو. اگر دکان میں لٹکا دیں تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے. مزید لکھتے ہیں جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھے. چاہے تو موم جامہ یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سی کر گلے میں پہن لیں یا بازو میں باندھ لیں. انشاءاللہ عز و جل بچے زندہ رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 بار لکھ کر میت کے کفن میں رکھ دیجیے. انشاءاللہ عز و جل منکر نکیر کا معاملہ آسان ہو جائے گا. منکر نکیر کون ہے؟ یہ قبر کے ممتحن فرشتے ہیں. ان کی حیثیت کیسی ہے؟ اللہ 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 قبر کے امتحان میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. ان کے بال سر سے لے کر پیروں تک لٹک رہے ہوں گے، آنکھیں دیکھ کی مانند. اپنے دانتوں سے قبر کی زمین کو چیرتے ہوئے یہ مردے کے پاس آئیں گے. تو جس میت کے کفن میں 70 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رکھ دی گئی، انشاءاللہ عز و جل قبر کے ممتحن فرشتے منکر نکیر کا معاملہ ان کا آسان ہو جائے گا. امیر علیہ سنت مشورتاً فرماتے ہیں بہتر ہے کہ میت کے چہرے کے سامنے دیوار قبلہ میں محراب نما تاک بنا کر اس میں رکھیے. ساتھ ہی عہد نامہ اور میت کے پیر صاحب کا شجرہ وغیرہ بھی رکھ دیجیے. لکھنے کا طریقہ امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا ہے لکھنے میں اعراب لگانے کی ضرورت نہیں، زبر زیر پیش وغیرہ. جب بھی پہننے پینے یا لٹکانے کے لیے بطور تعویذ کوئی آیت یا عبارت لکھیں تو دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھنے چاہیے. مثلا اللہ میں جو آخر میں ہا آ رہا ہے اس کا دائرہ کھلا رکھنا چاہیے. رحمان لکھیں تو میم کا دائرہ کھلا رکھیں، رحیم لکھیں تو میم کا دائرہ کھلا رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالی کے 3 نام ہیں، اللہ، رحمان، رحیم. آئیے اس کی بڑی ایمان افروز حکایت تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 152 کے حوالے سے سماعت فرمائیے. فرعون وہ احمق و بیوقوف شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا. اس بیوقوف نے خدائی کے دعوے سے پہلے ایک محل بنایا تھا. اس کے باہری دروازے پر مین انٹرنس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا. جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس فرعون کو اللہ عز و جل پر ایمان لانے کی دعوت دی تو فرعون نے سرکشی کی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل بار بار میں اسی تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ سرکشی سے باز نہیں آتا، مجھے اس میں بھلائی کے آثار نظر نہیں آ رہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو، تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. تو اپنے گھر کے دروازے پر
بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی کے مبارک اسماء اللہ رحمان رحیم کی برکت سے آفتوں سے حفاظت رہے گی. تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 152 پر حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے پر مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا وہ دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو گیا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو بھلا اس مسلمان کا کیا علم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آب گینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے. تو کوئی تحریر لکھیں اس سے پہلے خط لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا کریں اور مین گیٹ پر بھی لکھوائیں. انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی. اب بسم اللہ کو بہتر انداز سے پڑھنے کی فضیلت سنیے. اشرائے مغفرت ہے. شعب الایمان جلد 2 صفحہ 546 حدیث نمبر 2667. مولا مشکل کشا شہنشاہ اولیاء شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت عمدگی سے پڑھا, بہت اچھے انداز سے پڑھا, اس کی بخشش ہو گئی, مغفرت ہو گئی. سبحان اللہ. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. آمین آمین. بیٹے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھے انداز سے پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے انداز سے پڑھنا ایسا مقبول ہوا کہ اس کی مغفرت ہو گئی. تو جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے سورہ توبہ کے علاوہ. ہاں اگر تلاوت سورہ توبہ سے ہی شروع کی ہے تو اب تلاوت کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اب کہاں نہیں پڑھنی چاہیے یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. ناجائز کام کرتے وقت بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی. معاذ اللہ شراب پیتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھنی. زنا کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے. شامی میں لکھا ہے حقہ پیتے وقت بدبودار چیزیں کچی پیاز و لہسن وغیرہ کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا بہتر ہے. اسی طرح استنجا خانہ میں پہنچ کر بسم اللہ پڑھنا منع ہے, پہلے پڑھنا ہے. نمازی نماز میں جب کوئی سورت پڑھے تو پہلے آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, یہ مستحب ہے. جو بھی جائز اور صاحب شان کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے گا اس میں برکت نہیں ہوگی, یاد رکھیے. مردے کو میت کو قبر میں اتارا جائے تو اتارنے والے کو اتارتے وقت یہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اب میت کو کس طرح کفن دیا جاتا ہے, کس طرح غسل دیا جاتا ہے, کس طرح اس کو لحد میں اتارنا ہے, لحد کس طرح کی بنے, یہ سب وہ مدنی وصیت نامہ رسالہ ہے امیر اہل سنت کا, نماز کے احکام میں یہ درج ہے, وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین, جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا
اللہ کا نام لینا واجب ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اللہ تعالی کا نام نہ لیا تو جانور مردار، بھولے سے بسم اللہ چھوٹ گئی تو جانور حلال ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں جو بلا ناغا 7 دن بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اور یاد رکھیں جب بھی کوئی ورد وظیفہ کریں تو اول آخر درود پاک پڑھا کریں کہ درود پاک رب کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے۔ جب اول اور آخر مقبول ہوگا تو اس کے درمیان جو ہمارا ورد وظیفہ دعا ہوگی وہ بھی اس کی برکت سے قبول ہو جائے گی۔